عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال تعالی قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا من عذاب اللہ۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لاق و ذبح، جو رب العالمین ساری مخلوقات کا پالنہار ہے۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعے سے پہلے میں نے ایک بار کہا تھا کہ آئندہ خطبہ زلزلے کیوں آتے ہیں، ممبر سے وعدہ کیا تھا اور وعدہ پورا نہ ہو اچھی بات نہیں ہے۔ دراصل ہر مہینے میں ہم نے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں دین کے نام پر، تو لازماً اس کا رد کرنے کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ اس لیے شب برات کی حقیقت کے تعلق سے پچھلا خطبہ سنا آپ نے، لوگوں نے بہت زور و شور سے کہتے ہیں سنت ہے دن میں روزہ رکھنا اور رات میں قیام کرنا۔ پتہ نہیں یہ سنت ہندوستان پاکستان میں ہے، سعودی میں کیوں نہیں؟ جہاں سے اسلام شروع ہوا، جو اسلام کے قلعے ہیں ان کے ہاں اس کا کوئی رواج نہیں، کیونکہ یہ سنت ہے ہی نہیں تو کیوں کہاں سے ہوگی ان کی۔ اس لیے گزشتہ خطبہ اس کی حقیقت کے تعلق سے آپ نے سنا۔ آج خطبے میں وہ آیات کریمہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ جن میں یہ بیان ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس زمین کا خالق اور اس آسمان کا خالق، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا خالق ہے۔ زمین کو بچھایا اس نے، فرش بنایا، آسمان کو چھت بنائی، تو یہ آسمان بھی گر سکتا ہے نا، وہ گرے گا بھی ایک دن، ٹوٹے گا ہی، اور یہ زمین بھی ٹوٹے گی اور ان کے رنگ بھی بدلیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی یہ نشانیاں لوگوں کو دکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں نے زمین کو کیسے بنایا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 15، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑوں کو گاڑ دیا، میخوں کی طرح
زمین کو مضبوط کرنے کے لیے القا فی الارض رواسیہ، ہم نے بڑے بڑے پہاڑ اس زمین کے اندر گاڑ کر کے رکھے ہیں۔ کیوں؟ ان تمید بکم، تاکہ تمہیں لے کر کے اس طرح سے نہ ڈگمگائے کہ تمہیں نقصان ہو جائے۔ تمید بکم، ہل نہ سکے تمہیں لے کے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس زمین کے اندر اگر پہاڑ نہ ہوتے نا تو یہ جو 4، 5، 6 اتنی ڈگری کے جو زلزلے آتے ہیں نا، یہ زمین ساری تہس نہس ہو جاتی۔ تو زمین کو اللہ نے مضبوط بنایا، پہاڑ گاڑ کر کے اس کو مضبوط کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب کبھی زلزلہ آتا ہے تو کھنڈرات بن جاتے ہیں مکانات۔ مضبوط عمارتیں جن کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں وہ کھوکھلی ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ہم نے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعہ سنا اور دیکھا شام، سیریا، ان جگہوں میں ابھی پچھلے زلزلے میں کیا ہوا، اور یہ زلزلے اس سے پہلے بھی آتے رہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ لوگ اس کے ظاہری اسباب ڈھونڈتے ہیں۔ جو اس فن کے ماہر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ وجہ ہوئی اس لیے آیا، ایسی حالات بن رہے ہیں، یہ حالات ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، آ سکتا ہے۔ وہ اپنے ایک علم کے ذریعہ، ایک فن کے ذریعہ تجزیہ لگاتے ہیں، آئیڈیا لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں ہو بھی سکتا ہے۔ یہ ایک ظاہری ہے، لیکن اس کے پیچھے معنوی اسباب کو بھی ڈھونڈنا چاہیے کہ مسبب الاسباب کون ہے۔ ایک تو ہے سبب اور ایک ہے مسبب۔ زلزلہ آنا اس وجہ سے آیا، اس وجہ سے آیا۔ مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، سورہ فاطر اور سورہ حج کے اندر، ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ ہی نے زمین اور آسمان کو تھامے ہوا ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، سورہ ملک کے اندر پڑھتے ہیں نا، یہ جو پرندے اڑتے ہیں ان پرندوں کو ما یمسکہن الا الرحمن، ما یمسکہن، پہلے تو یہ کوشچن بتاؤ کس نے ان کو اوپر روکے رکھا ہوا ہے؟ کوئی مشینری ہے؟ کوئی انجن ہے؟ کیا کہیں گے؟ الا الرحمن، یہ اللہ کی کاراگری ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء۔ تو کہا ان اللہ یمسک السماوات والارض، اس زمین اور آسمان کو اللہ تھامے ہوئے ہے، روکے رکھا ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ آسمان رکا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے یہ زمین رکی ہوئی ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ یہ ہل جائیں، وہاں سے ڈگمگا جائیں، زلزلے ہو جائیں، مطلب ہی نہیں اللہ کے حکم کے بغیر کہ یہ آسمان تھر تھرائے، یہ زمین تھر تھرائے، مطلب ہی نہیں۔ پھر کہا وَلَئِن زَالَتَا، زالتا تثنیہ یہ دونوں، وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّ اللَّهَ حَلِيمٌ غَفُورٌ۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ ہل جائیں، اگر یہ آسمان تھر تھرا جائے، یہ زمین ہلنے لگ جائے، یہ آسمان ہلنے لگ جائے، تو کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کسی کی طاقت نہیں کہ ان کو روک لے۔ پتہ کیا چلا؟ زمین کے اندر زلزلہ آنا یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ تھاما ہوا کون ہے زمین کو؟ اللہ۔ زمین کو مضبوطی کے لیے پہاڑ اللہ نے گاڑے ہوئے ہیں،
اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کو میرے حکم کے بغیر یہ ہل بھی نہیں سکتی، ان امسکہما الا بامری، یہ اس کے حکم سے ہی ہلتی ہے، زمین اس کے حکم سے ہلتی ہے۔ اور سورہ حج کی آیت نمبر 65 کے اندر یہ رکی ہوئی ہے، ہلے گی جب اس کی اجازت آئے گی، ہلے گی، اور ایسی خطرناک ہلے گی کہ یہ پہاڑ روئی کے مانند اڑیں گے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے زلزلے ہیں نا، وہ قرب قیامت کے زلزلے ہیں، یہ تو علامات قیامت ہیں، چھوٹے چھوٹے زلزلے۔ لیکن ایک زلزلہ اذا زلزلت الارض پڑھتے ہیں ہم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگو اللہ سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک زلزلہ ہے۔ وہ زلزلے بڑے خطرناک ہیں، یہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے، یہ اونچ نیچ ختم ہو جائے گی، یہ چٹکل میدان بن جائے گا، یہ مضبوط پہاڑ جن میں کئی سارے آلات اور مشینریوں سے توڑا جاتا ہے، یہ روئی کے مانند اڑیں گے نا۔ تو یہ قرآن کی بے شمار آیات، یہ کوئی قصے اور افسانے تو نہیں ہے نا، یہ حقیقت پر مبنی ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے ہیں، ان آیات سے پتہ کیا چلا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ظاہری اسباب ہو سکتا ہے لیکن معنوی اسباب بھی ایک ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہلتی ہے۔ یہ زلزلے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ زلزلے آتے کیوں ہیں؟ اس تعلق سے ایک چیز سنیے، علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب کے اندر تفسیر ابن کثیر کے اندر عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر بن خطاب کے دو قول ذکر کیے۔ عبداللہ ابن مسعود کوفہ کے اندر تھے تو وہاں زلزلہ آیا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کیا کیا؟ لوگوں کو جمع کیا، اور لوگوں کو جمع کر کے کیا کہا؟ یا ایھا الناس ان ربکم غضب علیکم، جمع کر کے کہا او لوگو، تمہارا رب تم پر ناراض ہے۔ یستعتبکم فعاتبوا، وہ تم سے ناراض ہے، آؤ تم اس کو راضی کر لو۔ اس نے تمہیں آگاہ کیا ہے زلزلہ بھیج کر کے، تمہیں متنبع کیا ہے، تمہیں جگایا ہے، فعاتبوا، آؤ توبہ کرو، استغفار کرو، اس کی قربت حاصل کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو۔ پتہ کیا چلا؟ عبداللہ بن مسعود نے یہ بات اور ایسے ہی نہیں کہی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 55، وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اللہ تعالیٰ جب کوئی نشانی بھیجتا ہے نا تو متنبع کرنے کے لیے، جگانے کے لیے بھیجتا ہے۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، یہ زلزلے آتے ہیں نا سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہمارے کانوں نے سنا اور ہماری آنکھوں نے دیکھا، موبائلیں اٹھائیں، ٹیکنالوجیاں اٹھائیں، دیکھتے ہیں آج کتنی لاش نکلی سیریا سے، مرنے والوں کی تعداد کتنی ہو گئی، ملبے سے نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن رونگٹے کھڑے نہیں ہو رہے، دیکھ رہے ہیں لیکن محاسبہ نہیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن سبب نہیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار کیوں آیا ہے، یہ کیا مقصد ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاتا نا کوئی، کیوں دروازہ کھٹکھٹایا؟ کوئی آپ کو بلا رہا ہے نا، کوئی آپ کے دروازے پہ آیا نا۔ ذرا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 دیکھو نا، وما نرسل بالآیات، آیات نشانی، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، وہ تمہیں آگاہ کرنے آتی ہے، متنبع کرنے آتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول ذکر کیا کہ کوفہ میں جب زلزلہ آیا تو عبداللہ ابن مسعود نے لوگوں کو جمع کر کے کہا، لوگو تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے، آؤ تم اپنے رب کو راضی کر لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلا سبب زلزلے آنے کا پوری دنیا کے انسانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو، اور ان میں بھی خصوصاً مومنین اور متقین کو
اللہ تعالیٰ متنبع کرتا ہے، ہوشیار کرتا ہے. یہ مت سمجھو وہ سیریا میں آیا ہے، شام میں آیا ہے. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، وہ مشرق میں آیا ہے تو مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کو جگا رہا ہے، متنبع کر رہا ہے کہ اٹھو بیٹھو، ہوش کے ناخن لو. آج اگر ان کی یہ حالت ہے تو کل تمہاری بھی ہو سکتی ہے. اپنا محاسبہ تو کرو. توحید میں تم کس کیٹیگری پہ ہو، اتباع رسول میں کس پہ ہو، نماز میں کس پہ ہو، اخلاقیات میں کس پہ ہو، معاملات میں کس پہ ہو، دینیات میں کس میں ہو. ذرا چیک تو کرو، محاسبہ تو کرو. نشانی آئی ہے رب کی تمہیں متنبع کرنے کے لیے. تو زلزلے کیوں آتے ہیں؟ پہلی وجہ یہ کہ زلزلے انسانوں کو متنبع کرنے آتے ہیں، انسانوں کو ہوشیار کرنے آتے ہیں. اس تعلق سے دوسری دلیل، عمر بن خطاب کے دور میں مدینہ کے اندر زلزلہ آیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی کیا کیا؟ لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ یا ایھا الناس انکم احدثتم، لوگوں ضرور تم نے کوئی بڑی بات کی ہوگی، کوئی گناہ کیا ہوگا، کوئی باتیں ہم سے ایسی ہوئی ہوں گی. اور سنو، اگر آئندہ ایسے ہم سے کچھ حرکتیں ہوئیں، میں یا تو یہ مدینہ ہی چھوڑ دوں گا یا اپنا درہ تمہارے ماروں گا، جس کا پتہ چل گیا کہ جس نے ایسا کیا ہے. اللہ اکبر. لوگ ڈرتے تھے گناہ کرنے سے. یہ صحابہ اکرام زلزلے آئے تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان زلزلوں کو اپنے لیے آگاہی مان رہے ہیں کہ یہ آگاہ کرنے کے لیے آئے. فوراً لوگوں کو جمع کر کے، وقت کا امام، وقت کا رہبر لوگوں کو ہوشیار کر رہا ہے. ذرا سارے اپنا اپنا محاسبہ تو کرو، کس سے کون سا گناہ ہوا ہے. انکم احدثتم، ضرور بالضرور تم نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا. جو یہ زلزلہ آیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ زلزلے انسانوں کو متنبع کرنے آتے ہیں، ہوشیار کرنے آتے ہیں. جو لوگ رہ گئے ہیں وہ محاسبہ کریں اپنا، اور محاسبہ کرنے کے بعد اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں. شرک سے تائب ہوں، بدعات سے تائب ہوں، بدعمالی کو چھوڑیں، اعمال صالحہ کریں اور استغفار کریں. یہ متنبع کرنے آتے ہیں، پہلی وجہ. دوسری وجہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اور یہ بات تو مسلم ہے نا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 55 جو آپ نے سنی. دوسری، جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں نا، جب گناہگار لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں نا اور بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں. اس کی کئی ساری دلیلیں اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 120، 8واں پارہ، دوسرا صفحہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، لوگو ظاہری اور باطنی سارے گناہ چھوڑ دو. اب یہ آرڈر ہے اللہ کی طرف سے. وَذَرُوا چھوڑ دو، اعلان ہو گیا. کیا چھوڑ دو؟ ظاہر الاسم، ظاہری گناہ، وباطنہ، باطنی گناہ. عقائد کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. عقائد کا تعلق دل سے ہے. کتنے ساری بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان. دیکھا لوگوں نے ابھی چند دن پہلے، چند روز پہلے، عقیدہ ہے روحیں آتی ہیں قبروں پہ مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں لے کے. یہ کون کون سی بدعقیدگی ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی؟ جتنے بھی باطنی اور ظاہری گناہ ہیں اللہ کا حکم ہے سب چھوڑ دو. جتنے گناہ تم اعلانیہ کرتے ہو ان کو بھی چھوڑو، جتنے چھپ کر کے کرتے ہو ان کو بھی چھوڑو. جتنے گناہ باطنی ہیں ان کو بھی چھوڑو، جتنے ظاہری ہیں ان کو بھی چھوڑو، سب کو چھوڑو. اگر تم نہیں چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ وہ اس آیت کے اندر موجود ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ.
جو گناہ کو نہیں چھوڑیں گے نا، اعلانیہ گناہ کریں گے، چھپ چھپ کے گناہ کریں گے، ظاہری اور باطنی گناہ کریں گے، نہیں چھوڑیں گے، تو سیجزون، ان قریب بدلہ دیا جائے گا، ان قریب بدلہ دیا جائے گا۔ تو چھوٹے چھوٹے سونامی، چھوٹے چھوٹے زلزلے، چھوٹی چھوٹی قید سالیاں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اللہ دے کر کے ہمیں پھر بھی ہوشیار کرتا ہے، ان قریب سزا دیتا ہے کہ ہوشیار ہو جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب گناہ عام ہوں گے تو سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے اس کی۔ سیجزون بما کانوا یقترفون، جو کچھ انہوں نے کیا نا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان قریب ان کو دنیا میں بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ لہذا زلزلے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ جس جگہ زلزلہ آیا ہے وہیں کے لوگ گناہ گار ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، اور یہ چیز ڈھونڈتے ہیں، اور آتی بھی ہیں سامنے بہت ساری چیزیں، کیا کیا جرائم ہو رہے تھے وہاں کے بھی اور دوسرے بھی۔ اور دوسرا یہ نہ سمجھے کہ یہاں عذاب نہیں آیا، یہاں جرائم نہیں ہے، نہیں، اس کے دیر ہے اندھیر نہیں ہے، نمبر تیرا بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس متنبع ہونے سے تو ہوشیار ہو جائے اور گناہ چھوڑ دے۔ لیکن ہمارا دماغ یہاں جاتا ہی نہیں ہے، ہم وہ ساری نیوزیں سنتے اور پڑھتے ہیں لیکن محاسبہ نہیں کرتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو سورہ انعام کی آیت نمبر 120، جس سے یہ پتہ چلا کہ جب گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، بندے ظاہری اور باطنی گناہ کرتے ہیں، چھپے اور اعلانیہ طور پہ گناہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی سزا دیتا ہے اور لوگوں کو ہوشیار کرتا ہے۔ ایک آیت۔ دوسری آیت، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا 25واں پارہ سورہ شورى، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ وما اصابکم من مصیبت، تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، وہ آسمانی مصیبت ہو وہ زمینی مصیبت ہو، وما اصابکم، جو کوئی بھی مصیبت، فبما کسبت ایدیکم، اس میں تمہارے عملوں کا کرتوت ضرور ہے۔ تو قرآن نے کہا ہے نا، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے وہ۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بہت ساری تو ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، آتی ہی نہیں، معاف کر دیتا ہے۔ بہت ساری مصیبتیں، کرتوت تو تمہارے ایسے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بہت ساری معاف کر دیتا ہے۔ اب اللہ جانے نا کس ملک سے، کس خطے سے، کس جگہ سے کون سی مصیبت رب العالمین نے یوں درگزر کر دی، اور کوئی بہت ساری آ گئیں، تو انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں۔ اب یہاں بندہ ایک سوال کر سکتا ہے کہ نیک لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، اس میں متقی بھی تو ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہید خمس، 5 قسم کے لوگ شہید ہیں، ان میں سے نیکوکار ڈوبنے والے، کسی دیوار کے نیچے آنے والے، ایسے زلزلوں میں جتنے نیکوکار جائیں گے وہ کیا ہیں، وہ شہید ہیں، اور جتنے فاجر گئے، گناہگار گئے، وہ شہید ہیں، شہید نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی سزا اور وہاں پہ بھی سزا۔ کہتے ہیں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس دیا جاتا ہے، بس وہ بات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی روایت، اما عائشہ نے فرمایا یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں ایک لشکر کعبہ کو ڈھانے آئے گا، یخسف اولہم وآخرہم، اول سے آخر جتنے ہیں سب کو دسا دیا جائے گا، ومعہم من لیس منہم، ان کے ساتھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا ارادہ کعبہ کا ڈھانے کا نہیں ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی ان کو بھی دسایا جائے گا، کہاں وہ بھی، کہاں ان کی کیا خطا ہے، ان کو سزا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یبعثون الی یوم القیامۃ علی نیاتہم، پھر قیامت کے روز سب کو اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ بولو بچ گئے نہیں بچ گئے؟ یہاں تو مل گئی سزا لیکن وہاں بچ گئے۔
لہذا جہاں زلزلہ آتا ہے ضروری نہیں سارے لوگ گناہگار ہیں، اس لیے آیا۔ وہاں موحد لوگ، متقی لوگ، نیک لوگ، اور وہ بھی اس عذاب سے دوچار ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے اخروی عذاب سے محفوظ ہیں اور وہ شہید ہیں، اور گناہگار کو یہاں پہ بھی سزا وہاں پہ بھی سزا۔ اسی طرح سے سورہ روم کی آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، سورہ انعام کی آیت، یا فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں فساد عام ہو گیا۔ فساد، شرک کا فساد، بدعت کا فساد، بدعمالی کا فساد۔ عام لوگ فساد کسے سمجھتے؟ لڑائی جھگڑے کو ہی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے کمایا نا، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فساد عام ہو گئے۔ دیکھو نا کتنے عام ہو گئے، خون ریزیاں عام ہو گئی، کتنے سارے فساد عام ہو گئے۔ تو کہا جب فساد عام ہو جاتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، پھر اللہ تعالیٰ بعض ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو اس کا بدلہ چکھاتا ہے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوٹ آئیں، تاکہ دوسرے لوگ لوٹ آئیں اور ایسے گناہ نہ کریں۔ ان آیات سے کیا پتہ چلا؟ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو دنیا میں سزا ملتی ہے، اور یہ سزا ہے ہماری بدعمالی کی وجہ سے۔ اس تعلق سے اور آیت دیکھیے، سورہ انعام آیت نمبر 65، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے گناہ گار ہو جاتے ہیں نا تو تم نے رب کی قدر جانی ہی نہیں، وما قدر اللہ حق قدری ہی، تم نے اس کی قدر جانی ہی کہاں ہے۔ قل هو القادر، وہ تمہارا رب اس بات پر قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، تمہارے اوپر سے تمہیں عذاب دے، وہ اس بات پر قادر ہے۔ اوپر سے عذاب، بارش ہی نہ نازل کرے، اوپر سے عذاب اولے برسائے، اوپر سے عذاب پتھروں کی بارش نازل کرے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، تمہارے پیروں کے نیچے سے تمہیں عذاب دے۔ پیروں کے نیچے سے عذاب، زلزلے، زمین کا ہلنا، تمہارے مکانات کا تہس نہس ہو جانا، تمہاری بہت ساری جانیں ختم ہو جانا۔ اللہ اس بات پر قل هو القادر، میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو میں اس بات پر قادر ہوں۔ تم یہ مت سمجھ لینا میں قادر نہیں ہوں، تم یہ مت سمجھ لینا کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو میں تمہیں سزا دینے پر قادر نہیں ہوں، تو یہ مت سمجھنا کہ تم نے گناہ کر کے دنیا والوں کے سامنے تم چھپے ہوئے ہو، میرے سامنے چھپے ہوئے نہیں ہو، تمہارا گناہ میرے سامنے ہے، اور میں چاہوں تو تمہیں عذاب دنیا میں دینے پر قادر ہوں۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 ہے، کہا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب دینے پر قادر ہوں۔ پیروں کے نیچے سے عذاب، وہ یہی زلزلے، یہی زلزلے آتے ہیں تو پھر ہمارے پیروں کے نیچے جو زمین ہے وہ جب ہلتی ہے تو پھر مکانات گرتے ہیں، جانیں جاتی ہیں، نقصان ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں سوچتے رب العالمین نے یہ بات بھی کہی ہوئی ہے کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ جب تمہارے گناہ عام ہو جائیں گے میں ایسا کروں گا۔ او یلبسکم، یا آپس میں تم ایک دوسرے سے لڑو اور جانی نقصان کرو، یہ کب ہوگا؟ میں اس بات پر قادر ہوں، تین طرح کے تمہارے اوپر عذاب آ جائے، تمہارے اوپر سے اور تمہارے پیروں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، ایک گروہ دوسرے سے لڑے آپس میں اور خونریزیاں ہوں، اس بات پر قادر ہوں تم ایسا گناہ کرو گے تو پھر ایسا ہوگا۔ انظر، میرے بندے ذرا دیکھ تو صحیح، غور و فکر تو کر، کیف نصرف الآیات، میں کیسے نشانیاں بیان کر رہا ہوں، لعلہم یفقہون، تاکہ تو سمجھ جائے۔
کیوں بیان کر رہا ہوں؟ تاکہ تو سمجھ جائے اللہ اس بات پر قادر ہے اوپر سے عذاب دے، تمہارے پیروں کے نیچے سے دے۔ اللہ نے کہا میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں لعلہم یفقہون، لعلہم یرجعون، لوٹ آئے، سمجھ جائے۔ تو زلزلے ہم خبریں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ہم ان اسباب کو نہیں ڈھونڈتے کہ اصل سبب کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے، کیا وہ ہمارے درمیان بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہو اگر تو کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگ لینا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا من عذاب اللہ، جب زنا عام ہو جائے، جب زنا عام ہو جائے، جب سود عام ہو جائے تو فقد احلوا من عذاب اللہ، ان لوگوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال قرار دیا، ان کے لیے اللہ کا عذاب اب حلال ہو گیا۔ اب عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، کیوں؟ انہوں نے دعوت دے دی ہے عذاب کو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کر کے۔ دیکھو کہاں یہ جرائم نہیں ہوتے، وہی اسلامی کنٹری جس میں ڈر ہے حد نافذ ہونے کا، وہاں یہ جرائم شاذ و نادر کہیں کوئی اطراف میں ہو گیا الگ بات ہے، ورنہ بر صغیر میں کوئی اسٹیٹ ایسا نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سود سے بچا ہوا تو شاید ہی کوئی گھر ہو، الا ماشاءاللہ گنے چنے انگلیوں پہ۔ تو جب سود میں یہ حالت ہو ہم مسلمانوں کی، زنا کے تعلق سے یہ حالت ہو ہم مسلمانوں کی، جدید ٹیکنالوجی کی اس موبائل نے نہ جانے کتنے بچیوں کو شادی سے پہلے ہی کیا حالت کر دی ان کی، وہ ماں بن گئی، باپ رشتہ کہیں اور دیکھ رہا ہے، بیٹی کہہ رہی میرا تو نکاح ہویا ہوا ہے۔ اتنی زیادہ برائی اور بے حیائی اس قدر عام، تو پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو تم نے میرے عذاب کو دعوت دی ہے، لہذا ہم محاسبہ کریں کون کون سے جرائم اور کون کون سے گناہ ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، اور اگر یہ جرائم اور یہ گناہ ہیں تو سمجھ لیں اگلا نمبر ہمارا ہی ہے۔ پھر ہر انسان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ اگر میں نے ان گناہوں سے توبہ نہ کی، مقصد کیا ہے بھیجنے کا؟ بھائی تنبیہ کرنا ہے۔ ابھی آیتیں آپ نے سنی، اور وہ تنبیہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی کسی بچے کو سمجھائے، آگاہ کرے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ آئندہ یہ غلطی نہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرے۔ قرآن مجید کس مسلمان کے گھر میں نہیں ہے؟ الا ماشاءاللہ، شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کے گھر میں قرآن نہ ہو، ورنہ ہر مسلمان کے گھر میں مجھے لگتا ہے قرآن ضرور ہوگا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ سال میں ایک بار اس کو اٹھائے، یا قرآن خوانیوں کے لیے اٹھا لے، ختم شریف کے لیے اٹھا لے، اس کے علاوہ اس کو پتہ ہی نہ ہو، یا تلاوت کے لیے اٹھا لے، سمجھنے کی کوشش نہ کرے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہماری اپنی کوتاہی اور ہماری اپنی غلطی ہے۔ یہ سارے اسباب اور اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اسباب ہے گناہ، گناہ کرو گے تو یہ عذاب آئیں گے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا۔ جب گناہوں کو چھوڑیں گے تو آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور جو نہیں چھوڑیں گے عذاب آ گیا تو آپ تو شہادت کی موت مرو گے نا۔ لیکن جنہوں نے چھوڑا ہی نہیں اور پھر ایسے زلزلے آئے اور ان کی موت ہو گئی تو شہادت نہیں ہے، یہ عذاب ہے، اور یہ ہلکا عذاب ہے، یہ دنیا میں ملا ہے، اصل عذاب آخرت میں ملے گا۔ اسی طرح سے زلزلے کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ قرآن کی بات کا انکار کرنا ہے، حق سے منہ موڑ لینا ہے۔ جن لوگوں نے بھی ایسا کیا اللہ کا عذاب ان پر آ کر کے رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل پارہ 14 آیت نمبر 25-26 آپ اٹھا کے دیکھنا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ لا جرم، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لا جرم اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تم چھپے اور اعلانیہ جو کچھ کرتے اور کہتے ہو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ
سن رہا ہے. انہ لا یحب المستکبرین، وہ تکبر کرنے والوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے. اب تکبر عام مفہوم میں ہم تکبر کسے کہتے ہیں؟ اکڑ کے چلنا، مال پہ تکبر کرنا، اولاد پہ کرنا، منصب پہ کرنا، علم پہ کرنا، کسی کاریگری پر کرنا، اپنے پوشاک پہ کرنا، کہتے ہیں یہ تکبر ہے. بالکل یہ تکبر ہے. لیکن تکبر اس سے پہلے ایک اور ہے جس کو کم لوگ جانتے ہیں. تکبر کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. سنن ابو داؤد کی روایت 1390 اور 1391 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الکبر من بطر الحق وغمط الناس. کا کبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر. بطر الحق، حق کو ٹھکرانا. حق کو ٹھکرانا یہ تکبر ہے. اب حق کو ٹھکرانا تکبر کوئی مانتا ہے؟ کوئی نہیں مانتا. یہ اللہ کے نبی نے تعریف کی ہے. الکبر من بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا اور حق بات کو ٹھکرا دینا. بولو کون سا خطہ ہے ہمارے یہاں بچا ہوا جس میں یہ کبر نہیں؟ حق کو ٹھکرا رہا ہے، باطل کو حق مانا ہوا ہے. ایسے تکبر خوب کر رہا ہے. تو جو بھی یہ گناہ کرے گا، اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ کہ قد مکر الذین من قبلہم، تم سے پہلے بھی یہ مکر و فریب اور یہ چالیں لوگوں نے کی. لوگوں نے ایسے تکبر کیے، حق کے مقابلے میں حق کو ٹھکرا کے باطل کو حق مانا اور حق کو قصے اور افسانہ کہا، حق پر عمل نہیں کیا. قد مکر الذین من قبلہم، تم سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسا کیا تھا. ہوا کیا؟ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ نے ایسی جگہ سے ان کو ایسا عذاب دیا، ان کو شعور بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی عذاب آ سکتا ہے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ نے دیا ان کو عذاب. اور سورہ حشر کی آیت نمبر 2، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، جہاں سے گمان بھی نہیں ہے وہاں سے عذاب آیا. بندہ کہتا ہے نا یار مجھے تو تجھ سے توقع نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا کرے گا. کیوں؟ کوئی جگری دوست ہو، اچھے تعلقات ہوں کسی کے ساتھ، اور وہ دھوکہ دے دے، وہ اس کے ساتھ غلط کر دے، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ یار میں دوسرے کے بارے میں تو سوچ سکتا تھا، تیرے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا جو تو نے میرے ساتھ کیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ کہ جہاں سے لوگوں کو گمان بھی نہیں ہے کہ یہاں سے عذاب آ سکتا ہے میرے اوپر، لیکن جب قرآن و حدیث کی نافرمانی ہوگی، جب حق کو ٹھکرایا جائے گا، جب باطل کو حق مانا جائے گا اور حق کو چھوڑا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ دو باتیں کہی ہیں. ایسی جگہ سے عذاب ہوئے گا جہاں سے تمہیں ایسے عذاب آئے گا تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. شعور تھا، سنا نا آپ نے کہ پہلے کچھ جھٹکے لگے تو کیا ہوا؟ لوگ باہر نکل کے بھاگے. ترکی سے لوگ باہر نکل کے بھاگے، اور پھر جائیں نہ رات کا سمے، تھوڑا سوئیں، نیند لیں رات، دوبارہ آ گئے اپنے کمروں کے اندر، اپنی کوٹھیوں کے اندر. کیا ہوا؟ حیث لا یشعرون، شعور بھی نہیں تھا. وہ کیا سمجھتے تھے؟ آیا اور نکل گیا، دوبارہ آیا نا. تو لا یشعرون، شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا. پتہ نہیں آپ اس وقت آپ نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، اس سے پہلے کی نماز، پتہ نہیں آپ طہارت کی حالت میں ہو یا نہیں ہو، پتہ نہیں اس سے پہلا آپ نے زبان سے کون سا جملہ کہا جس پر آپ کی موت آ گئی، پتہ بھی نہیں چلے گا، شعور بھی نہیں ہوگا، اور لم یحتسب، گمان بھی نہیں ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کی آیات ہیں. اللہ کی قسم قرآن کے ترجمے پڑھے اور اپنا محاسبہ کرے. یہ ہمارے عملوں کا کرتوت ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ایسا ہے. اور جب نافرمانیاں ہوں گی، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لوگوں تم سے پہلے بھی ایسا ہوا، قد مکر الذین من قبلہم، تم سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا کیا. پھر کیا ہوا تھا؟ فخر علیہم السقف من فوقہم، ان کے اوپر سے بھی ان کی چھتیں ان کے اوپر میں نے گرائی تھی. یہ قرآن کی آیت ہے نا. فخر علیہم السقف من فوقہم، وہ نیچے تھے، اوپر سے چھتیں ان پر گر گئی تھی. ان کے بڑے بڑے منصوبے تھے، وہ سارے منصوبے کھوکھلے ہو گئے. بڑی بڑی مضبوط عمارتیں رکھی جاتی ہیں، بنیاد بڑی مضبوط رکھی جاتی ہے، اور یہ چیز ذہن میں ہوتی بھی ہے، انجینئر اور ٹھیکیدار کو بولا بھی جاتا ہے جتنا زیادہ میری مکان کی بنیاد مضبوط ہوگی اتنا مضبوط کرنا. کیوں؟ زلزلے آ سکتے ہیں،
یہ آ سکتا ہے، یار آپ کچھ بھی کر لو نا. فخر علیہم السقف من فوقہم، تمہاری بنیادیں اور تمہاری کاوشیں اور تمہاری پلاننگیں ساری فیل ہو جائیں گی جب ایک حکم اللہ کا اس زمین کو ہلنے کا آئے گا، چاہے وہ 4-5 ڈگری کا ہو، 6 ڈگری کا ہو، اس سے زیادہ کا ہو، تو پھر تو حالت ہی کچھ اور ہو جائے گی. قرآن مجید کی یہ آیات آپ سورہ نحل کی آیت نمبر 25 سے لے کر 27 یہ اٹھا کے دیکھنا. اللہ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں نے بھی میرے رسول کی نافرمانی کی تھی، میری توحید کو ٹھکرایا تھا اور رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا تھا، مذاق کیا تھا. فخر علیہم السقف من فوقہم، ان کے اوپر سے بھی میں نے ان کے اوپر چھتیں گرائی تھی. جاؤ قوم عاد کا واقعہ دیکھ لو، قوم سمود کا واقعہ دیکھ لو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کرنے کے بعد ان کا مقصد کیا بتایا؟ ينزل القرآن على 5 اوجہ، قرآن 5 طریقوں پر نازل ہوا ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ الامثال، فالامثال مثالیں. تو یہ ساری مثالیں ہیں. فاعتبروا بالامثال، کا ان مثالوں سے عبرت پکڑنا. اس قوم پر یہ زمین اٹھا کر کے الٹ دی، ان کی چھتیں ان کے اوپر گرا دی. کیوں گرا دی؟ ان کے اندر یہ جرائم پائے جاتے تھے، یہ گناہ پائے جاتے تھے. پتہ یہ چلا کہ گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ زلزلے آتے ہیں. پھر اس زلزلے میں جو لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، نیک متقی پرہیزگار، وہ شہادت کی موت مر جاتے ہیں. اور جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا ملتی ہے، اور وہ سزا آخرت کی سزا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. انہی اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ جب لوگ استغفار چھوڑ دیتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں. جب لوگ معافی مانگنا چھوڑ دیں، توبہ استغفار چھوڑ دیں، تو زلزلے آتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ انفال 9واں پارہ آخری صفحہ آپ اٹھا کے دیکھو. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اس آیت میں 2 بات کہی گئی. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہو عذاب نہیں آئے گا. اللہ اکبر، نبی کی ذات کتنی مقدس ذات ہوتی ہے، کیا احترام ہے نبی کا. اللہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہو بھی نہیں سکتا. جاؤ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جن قوموں کے زمین سے اٹھا کر کے اوپر سے الٹی گئیں، پہلے کیا کیا؟ فاسری الیہم، میرے نبی آپ راتوں رات یہاں سے ایمان والوں کو لے کے نکلی. فاسری باہلک بقطع من اللیل، لوط علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا. آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں، بالکل نہیں. اللہ اکبر، نبی کا مقام ہے بھائی. کہا اللہ کے نبی جب تک آپ موجود ہو تب تک ان میں عذاب نہیں آ سکتا. معلوم ہے کچھ لوگ پتہ ہے اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے نا نبی ہمیشہ موجود ہے، عقیدہ ہے نا ہمیشہ موجود ہے، اس لیے نہیں عذاب آ رہا ہے نا، اللہ نبی موجود ہے. دیکھ رہو کس گمان میں بیٹھے ہیں، نبی موجود ہے نا اس لیے نہیں عذاب آ رہا ہے. ترکی میں نہیں تھے موجود، شام میں نہیں تھے موجود، ابھی یہاں بر صغیر میں سے پہلے آیوانی تھے موجود. اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک نبی موجود ہے تب تک عذاب نہیں آئے گا. تو نبی موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، یہ کفریہ عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے. اللہ نے کہا نبی کی موجودگی میں اس قوم پر عذاب آئے نہیں. پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا بندوبست کرتا ہے، پھر ان پر عذاب آتا ہے. دیکھو موسیٰ بھی تھے نا، فرعون بھی تھا نا پیچھے، پہلے اللہ نے موسیٰ کو بچایا نا، اسی سمندر سے نکلے تھے نا موسیٰ بھی اور اہل ایمان بھی، اسی میں آیا تھا نا فرعون بھی. تو نبی کی موجودگی میں وہیں عذاب، موسیٰ بھی دریا میں ہوں اور فرعونی لشکر بھی اور آ جائے. اللہ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بدلتا نہیں ہے. تو نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں. دوسرا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ایک وما کان اللہ، اسی طرح سے اللہ عذاب نہیں دیتا وہم یستغفرون، جب تک استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو قرآن کی آیت ہے نا، استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا. اب کوئی کہے کچھ تو ہوں گے، کچھ تو ہوں گے، لیکن اس نے اتنے ساروں کو کھانے کے لیے دے رہا ہے، پینے کے لیے دے رہا ہے، اور گنے چنے چند لوگ استغفار کرنے والے، تو پھر عذاب آ سکتا ہے. اور وہ چند اگر جائیں گے تو وہ شہادت کی موت جائیں گے. تو استغفار کرتے رہیں گے تو زلزلے نہیں آئیں گے. من لزم الاستغفار جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
جو لوگ استغفار کو لازم پکڑتے ہیں نا، اللہ ان کی تنگیاں دور کرتا ہے، اور اللہ ان کے لیے ایسی جگہ سے راستہ مہیا کرتا ہے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں۔ یہ دیکھو نا، شاید کتنے لوگ وہاں ایسے بچے ہوں گے، بندہ سوچتا ہو یار یہاں یہ گری اور یہ مر گیا، یہ بچ گیا، ایسا بھی ہوا ہے نا۔ اور اللہ نے کہا ہے نا، میں کیا کرتا ہوں، استغفار کو لازم پکڑنے والے کے لیے ایسی جگہ سے راستہ مہیا کرتا ہوں جہاں سے گمان بھی نہیں ہے آسانی کا، اور گناہگار کو ایسی جگہ سے عذاب دیتا ہوں جہاں سے گمان بھی نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے۔ سورہ مؤمن پارہ 24 آیت 7-8 اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے وہ نورانی فرشتے الذین یحملون العرش ومن حولہ، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور جو اس عرش کے ارد گرد ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون بہ، ایمان لاتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ کن ایمان والوں کے لیے؟ وہ صفات آگے ذکر ہے۔ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اللہ تیری رحمت نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو۔ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے میرے رب تجھے تیری صفت رحمانیت کا واسطہ ہے، تو کیا کر؟ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، جو بندے استغفار کرتے ہیں ان کو معاف کر دے۔ بولے کون کہتا ہے؟ فرشتے۔ کس کے لیے؟ استغفار کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یا دیکھو لوگ کہتے ہیں بڑا بزرگ دعا کر دے میرے لیے، لوگ نام لکھواتے ہیں دعاؤں کے لیے، کہتے ہیں نام آ جائے، بھلے ایک بار نام آ جائے میرا، وہ اللہ کے بندے ایک بار تو نام لے لے میرا، میری تو بگڑی بن جائے گی۔ لوگوں کے یہ عقیدے کس کے بارے میں؟ فلاں بزرگ جی ایک بار نام ہی لے لے۔ یار فرشتوں سے بڑھ کر کے بھی کوئی بزرگ ہوگا؟ فرشتے دعا کریں گے کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو خود اپنے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یستغفرون للذین آمنوا فاغفر للذین تابوا، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دے، اور کس کو معاف کر دے؟ واتبعوا سبیلک، جو صرف تیرے راستے کی اتباع کرتے۔ بس سارے بدعتی چھٹ گئے، سارے مشرک چھٹ گئے۔ کیوں؟ فرشتوں کو بھی توحید۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے وہ کسی بدعتی کے لیے دعا نہیں کرتے، کسی مشرک کے لیے دعا نہیں کرتے، کہتے فاغفر للذین تابوا، پہلی صفت توبہ کرنے والے کو معاف کر۔ دوسرا واتبعوا سبیلک، تیرے راستے کی اتباع کرنے والا۔ اللہ کے راستے کتنے ہیں؟ کون سا ہے وہ؟ کہاں ملے گا؟ قرآن اور حدیث میں ملے گا، ایک ہی راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، خوش نصیب موحدین جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور معلوم ہے ایک تو کہتے ہیں اللہ بخش دے، کس کو؟ ایمان والوں کو، توبہ کرنے والوں کو، تیرے راستے کی اتباع کرنے والے کو۔ اور پھر دیکھو کیا کہتے ہیں؟ وقیہم عذاب النار، اے اللہ ان کو جہنم کی آگ سے وقی بچا لے، اے اللہ ان کو بچا لے۔ اور کیا کر؟ وادخلہم، ان کو داخل کر دے، من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، ان کے باپوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کی اولادوں کو، سب کو جہنم میں اکٹھا کر دے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اے اللہ جس کو تو برائی سے بچا لے یہ اس کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے۔ اے اللہ ان کو برائی سے بھی بچا، اے اللہ ان کو جنت میں اکٹھا کر، اے اللہ ان کو بخش دے۔ کس کو؟ دو صفت اپنانے والوں کو، استغفار کرنے والے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے۔ پتہ یہ چلا کہ استغفار نہیں کریں گے تو زلزلہ آئے گا، اور استغفار کرنے والے ہوں گے تو زلزلے نہیں آئیں گے۔ اور وہ دعا کے موضوع میں وہ حدیث سن چکے ہو کہ دعا وہ چیز ہے کہ مما نزل بہ و مما لم ینزل، آئی ہوئی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتی ہے اور جو آنے والی ہیں اس کو بھی ٹال دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استغفار کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جو لوگ شام میں، ترکی میں یا جہاں بھی زلزلے میں موحدین گئے ہیں، یا اللہ تو ان کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ان زلزلوں کو ہمیں اپنے لیے عبرت بنانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنا محاسبہ کر کے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آنے والا مقدس مہینہ ہے تو ہمیں اس میں زندہ رکھ اور اس کی نیکیوں کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما۔
یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع